صلی اللہ رسول کریم۔ کل بتایا تھا عجب، یہ جو عجب ہے خود پسندی کتنی مہلک ہے، کل اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اور ایک جملہ سنایا تھا حضرات خلفائے راشدین جب کسی فوج وغیرہ کو کامیابی کی مبارک دیتے تھے تو بڑی تاکید اس کی فرماتے تھے کہ عجب پیدا نہ ہو۔ ہمارے یہاں ماں بھی تعریف کرتی ہے اپنے بچے کی، اس کو خراب کر دیتی ہے۔ ابا تعریف کرتے ہیں اپنے بیٹے کی، اپنے بچوں کی، تو ان کو خراب کرتے ہیں۔ اور ہمارے اسٹیجوں پر تو بہت تعریفات طلباء کی ہوتی ہیں، جو بچے حافظ ہوتے ہیں ان کی تعریف اتنی کی جاتی ہے کہ ان میں ایسا عجب پیدا ہو جائے، بہت سارے بچے پڑھنے چھوڑ دیں، کسی کو نظر لگ جاتی ہے، کسی کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل عجز و انکساری اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ اور محبوب ہے، جو ہمیشہ انبیاء علیہ السلام اولیاء اعظام کا شعار رہا ہے۔ عجز و انکساری، تواضع، یہ انبیاء علیہ السلام اولیاء اللہ کا شعار رہا ہے۔ یہ ہے بھائی ولی کی صفت، اکڑ مکڑ نہیں ہے بلکہ تواضع، عاجزی، انکسار، یہ ولی کی صفت۔ فتح مکہ کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ اور دیکھا تم ذرا سے کوئی کامیابی مل جائے کس قدر کوٹتے ہیں، کیا منظر عجیب و غریب ہوتا ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ پردھانی کے موقع پر، الیکشنوں کے اندر، اور ہمارے یہاں مدارس میں کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ ذرا سی کامیابی ہو تو اس کا شور مچایا جاتا ہے، اس قدر اس پر اکڑ مکڑ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مکہ مکرمہ کے فتح ہونے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کو دخل ہے۔ اور مکہ مکرمہ کا فتح ہونا پورے عرب کا فتح ہونا، عرب کا فتح ہونا پوری دنیا کا فتح ہونا، یہ سب سے بڑی کامیابی تھی مکہ مکرمہ کا فتح ہونا۔ لیکن اس کے باوجود کیا تواضع کا ایک عجیب مظاہرہ تھا، سر مبارک جھکا ہوا تھا، سراپا عجز و انکسار تھی، ایک ایک ادا سے تواضع اور عفو کا ظہور ہو رہا تھا۔ حالانکہ یہ اس وقت کے سب سے بڑے دشمن کے مقابلے میں سب سے بڑی فتح تھی۔ اس کا ثمرہ تھا کہ سرکش اور حد درجہ معاند، مطیع و منقاد ہوتے چلے گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا شفقت و رحمت ہیں، اور بہت بڑی دولت و نعمت یعنی ایمان ہم کو عطا فرما رہے ہیں، اور یہ کہ یہ اقتدار اور ملک گیری کی جنگ نہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا طبعی مذاق اسیر مالٹا میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا طبعی مذاق تھا کہ وہ غرباء اور معمولی آدمیوں میں رہنا پسند فرماتے تھے۔ آج ایک ساتھی معلوم کر رہے تھے تواضع کیسے ہو،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بھائی تواضع والوں کے ساتھ رہو گے ہاں تو تواضع ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے مساکین سے محبت عطا فرما۔ اور ہم عمرہ کو ڈھونڈتے ہیں، عمرہ کے یہاں جانا، عمرہ کے یہاں رہنا، امیروں سے دوستی کرنا، ہمارا حال نہیں ہے۔ اس لیے تواضع کیسا ہے بھائی؟ تواضع تو جب آئے گی بھائی جب تواضع والے کے پاس رہنا ہوگا۔ صدق والوں سے صدق ملے گا، تقوی والوں سے تقوی ملے گا، تواضع والوں سے تواضع ملے گا۔ کہ وہ غربا اور معمولی آدمیوں میں رہنا پسند فرماتے تھے اور اپنی عادت، لباس، چال، معاملات وغیرہ اس قسم کا رکھنا چاہتے تھے۔ اہل دنیا اور عمرہ اور تکلف والوں سے گھبراتے تھے۔ طالب علم سے بے حد انس تھا۔ ریل میں تیسرے درجے میں سفر کرنا پسند فرماتے تھے، مگر بہی ہمہ طبیعت میں صفائی بھی بہت زیادہ تھی۔ سفر میں عموماً کافور ساتھ رکھتے تھے کیونکہ بہت سے میلے کچیلے آدمیوں کی بدبو سے سخت تکلیف ہوتی تھی۔ عطر اور وہ بھی گلاب کا نہایت مرغوب تھا، یعنی یہ انتظام اس لیے تاکہ تکلیف نہ پہنچے مجھے، کیونکہ بدبو سے تکلیف پہنچتی تھی۔ اب اس ڈبے میں تو ہر طرح کا آدمی گھس جاتا ہے، تو اپنی تکلیف کو دفع کرنے کے لیے تاکہ تحمل میں مدد ملے، اس لیے وہ اپنے پاس کافور کا عطر کا انتظام بھی رکھتے تھے۔ سادگی اور سادہ لوگوں سے میل ملاپ اور ان سے مجالست نہایت زیادہ محبوب تھی۔ الا تسمعون الا تسمعون والبزازۃ من الایمان، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ سادگی آخرت پر ایمان کا نتیجہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو میں دیکھتا ہوں بناؤ سنگار میں لگا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اندر سے خالی ہے۔ اللہ جو سادگی کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ عوام الناس کا بیت الخلاء بھی برکت والا ہے، یعنی وہ پاخانے جو خواص اور عمرہ کے لیے بنائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ صاف ستھرے اور بدبو سے بہت زیادہ منزہ ہوتے ہیں، مگر اس میں نحوست اور خرابی ہوتی ہے بخلاف عوام کے پاخانوں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس کو اپنی تعلی مرغوب ہے، نفس بڑائی چاہتا ہے اور وہ اپنی رفعت اور بڑائی کا از حد خواہاں ہے، اور یہی تمام برائیوں اور دنیا اور آخرت کی رسوائی کی جڑ ہے۔ اس لیے اہل اللہ اور کاملین حضرات جن امور میں تھوڑی سی بھی نفس کی تعلی، بڑائی اور اس کا تفوق محسوس کرتے ہیں، اس کو برائی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جس میں کثر نفسی اور ذلت ظاہری نظر آتی ہے اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ ظاہری بدبو اور کثافت مادی، معنوی بدبو اور کثافت روحانی کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں اور نہ کوئی حیثیت رکھتی ہے۔ عمرہ کا بیت الخلاء نفس میں عجب اور رعونت پیدا کرتا ہے، اور عوام الناس کا بیت الخلاء یہ چیز پیدا نہیں کرتا۔ ہم نے ریڑھی مدرسے میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مدرسین کا بیت الخلاء الگ تھا، اس وقت یہ فلیس کچھ نہیں تھی، ویسے ہی تھے، اور طلبہ کا الگ تھا۔ تو ہمارے شیخ الحدیث صاحب مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس میں طلبہ جاتے تھے اس میں جاتے، کبھی میں نے ان کو آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہوا نہیں دیکھا۔ ہمارے گاؤں میں ان کی شادی ہوئی تھی،
اس حساب سے تقریباً میں نے ان کو 40 سال دیکھا، 7 سال تو میں نے ان کے یہاں پڑھا ہوں اور یہاں آتے جاتے رہے۔ بس سادگی کی فکر رہتی تھی، ہر جگہ سادگی۔ یہاں آتے سلام پھر نماز انہیں پڑھواتے تھے، سب کسی بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، سب انہیں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھتے ہی بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، دین کی بات ہوئی، خود ہی اعلان کر دیتے، اور بس وہی اپنا مختصر سی بات سیدھی سادھی۔ اللہ اکبر۔ فقہاء نے حوض سے وضو کرنے کو افضل لکھا ہے، فرماتے تھے کہ فقہاء نے حوض سے وضو کرنے کو افضل لکھا ہے۔ شعبہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ معتزلہ کا خلاف اور ان کی دل شکنی کی جائے، مگر کہیں منقول نہیں کہ معتزلہ نے حوض سے وضو کرنے پر کسی قسم کا انکار کیا ہو۔ میری سمجھ میں تو آتا ہے کہ نفس کی اصلاح اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس پر نہایت شاک بھی گزرتا ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ سے ایک شخص نے پاؤں دھویا ہے، دوسرا آتا ہے اور وہ اس پانی کو منہ اور ناک میں ڈالتا ہے، اس سے چہرے کو دھوتا ہے۔ اس لیے نفس امارہ والے اور بڑے بڑے دنیا دار اس سے وضو کرنے میں اپنی حتق اور بے عزتی سمجھیں گے۔ غالباً حوض میں وضو کرنا اسی بنا پر نہایت افضل ہے۔ واقعات یہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں استاد شاگرد یعنی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تلاش میں رہتے تھے کہ کس بات میں فروتنی، نفس کشی، خمول، تواضع، انکساری ہوتی ہے، اس کے لیے نہایت کوشاں ہوتے تھے، اور جس چیز میں رعونت، جاہ طلبی، نفس پرستی، شہرت، تعلیم، بڑائی، خودداری ہوتی تھی، اس سے کوسوں دور بھاگنے کی فکر کرتے تھے۔ پھر بھی یہ نہ تھا کہ عام قاعدے کے موافق زبانی اور ظاہری جمع خرچ ہو۔ یوں تو ہم سبھی کی حالت ہے کہ اپنے آپ کو کم ترین خلائق، سگ دنیا، ذرہ بے مقدار، نابکار، ننگے خلائق وغیرہ کہتے رہتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، مگر یہ سب کارروائی عامةً منافقانہ اور ریاکاری کی بنا پر ہوتی ہے۔ دل میں اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس یہ خیال دل میں جاگزی ہوتا ہے کہ ہم چمن دیگر نیست، اور اسی وجہ سے دوسروں کی عیب جوئی، ان کی نکتہ چینی، غیبت وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ کسی اپنے معاصر کی بلکہ بسا اوقات اپنے سے پہلوں کی کوئی بھلائی سن لیتے ہیں تو بدن میں آگ سی لگ جاتی ہے، اور طرح طرح سے اس میں عیب نکالے جاتے ہیں کہ یہ شخص لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو جائے۔ اگر کوئی ہم کو جاہل، نالائق، احمق، گدھا، کتا، سور کہہ دیتا ہے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ہم کم ترین خلائق کہنے میں سچے تھے تو گدھا، کتا وغیرہ کہنے سے کیوں برا مانتے ہیں؟ آخر خلائق میں تو وہ بھی۔ حضرت شیخ ذات مجدہ فرماتے ہیں کہ تکبر الامراض ہے اور بڑے سے بڑے کو بھی گرا دیتا ہے۔ بہت سے مشائخ کے سلوک کو بھی اس مہلک مرض کی وجہ سے گرتے ہوئے دیکھا ہے، اور شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا واقعہ میرے دل میں ایسا چبھا ہوا ہے کہ اکثر بے اختیار زبان قلم پر آ جاتا ہے۔ میں سالکین اور تصوف سے ذرا سا تعلق رکھنے والوں کے متعلق یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے دل میں اترا ہوا ہو۔ شیخ ابو عبداللہ مشہور شیخ المشائخ اندلس کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ ہزاروں خانقاہیں ان کے دم سے آباد، ہزاروں مدارس ان کے فیوز سے جاری، ہزاروں شاگرد، ہزاروں مریدین، آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک بتائی جاتی ہے۔ ایک دفعہ بارادہ سفر تشریف لے گئے، ہزاروں مشائخ علماء ہم رکاب ہیں، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ نہایت ہی خیر و برکات کے ساتھ چل رہا تھا کہ عیسائیوں کی ایک بستی پر گزر ہوا۔ نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، بستی میں پانی نہ ملا۔ بستی سے باہر ایک کنویں پر چند لڑکیاں پانی بھر رہی تھی۔ حضرت شیخ کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی۔ حضرت شیخ کی نگاہ اس پر پڑتے ہی چہرہ متغیر ہونے لگا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کی گفتگو کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے۔
3 دن کامل گزر گئے کہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب خدام پریشان حال تھے۔ تیسرے دن میں نے جرأت کر کے عرض کیا، یا شیخ آپ کے ہزاروں مرید آپ کی اس حالت کی وجہ سے پریشان۔ شیخ نے ان لوگوں کی طرف متوجہ کر کہا کہ میرے عزیزوں، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ تمام اعضاء جوارح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس زمین کو میں چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے سردار آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل، زہد، عبادت میں شہرہ آفاق، آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ بد و فعل قرآن عزیز ہمارے ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیز، میرا تمہارا نصیب تقدیر خدا بندی ہو چکی ہے، مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا جائے اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہے۔ یہ کہہ کر رونا شروع کیا اور کہا، اے میری قوم، قضا قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس عجیب واقعے پر بڑا سخت تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ جب ہم نے واپس آ کر یہ واقعات سنائے تو شیخ کے مریدین میں کوہرام مچ گیا۔ چند آدمی تو اسی وقت غم و حسرت میں عالم آخرت کو سدھار گئے اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدا بے نیاز کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب، شیخ کو ہدایت کر اور اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئی اور ہم 1 سال تک اسی حضرت افسوس میں شیخ کی فراق میں لوٹتے رہے۔ 1 سال کے بعد جب مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر لیں کہ کس حال میں، تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا۔ اس گاؤں میں پہنچ کر لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ ان جنگل میں سور چل رہا ہے۔ ہم نے کہا، خدا کی پناہ، یہ کیا ہوا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی۔ اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا کہ وہ جنگل میں سور چلانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ہم یہ سن کر ششدر رہ گئے اور غم سے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جس میں وہ سور چلا رہے تھے۔ دیکھا تو سر پہ نصارہ کی ٹوپی اور کمر میں زنار بندھا ہوا ہے اور اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے واعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے کسی قدر دبی آواز سے وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ نے فرمایا، میرے بھائیوں، میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے دروازے سے دور پھینک دے تو پھر اس کی قضا کو کون ٹالنے والا ہے؟ اے عزیزو، خدا بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر خدا سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ شبلی نے روتے ہوئے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تجھے سے استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم تیرا ہی بھروسہ ہے، ہم سے یہ مصیبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا، ان کی دردناک آواز سنتے ہی ان کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے بھی رونا چلانا شروع کر دیا۔ ادھر شیخ بھی زار رو رہے تھے، زار خطا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے عرض کیا، شیخ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قراتوں سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی کوئی اس کی آیت یاد ہے؟ شیخ نے کہا، عزیزو، مجھے قرآن میں 2 آیت کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔ ایک تو یہ ہے، وَمَن يُعْنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
اور دوسری یہ ہے وَمَن يُبَدِّلْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا تحقیق کو سیدھے راستے سے گمراہ ہو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے عرض کیا ہے شیخ آپ کو 30,000 حدیثیں ماہسنات کی برزبان یاد تھی، اب بھی ان میں سے کوئی یاد ہے؟ شیخ نے کہا صرف ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم نے یہ حالت دیکھ کر شیخ کو وہیں چھوڑ کر بغداد کا قصد کیا۔ ابھی 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ ایک نہر سے غسل کر کے نکل رہے اور بآواز بلند شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جاتے ہیں۔ اس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت کا اندازہ۔ بعد میں شیخ سے ہم نے پوچھا، یہ بات سنانی ہے اصل، بعد میں شیخ سے ہم نے پوچھا کہ کیا آپ کی اسی ابتلا کا کوئی سبب تھا، یہ مصیبت کیوں آئی آپ کے اوپر؟ شیخ نے فرمایا ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، کہیں پر؟ بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں اور یہ کمبخت ایسے جاہل احمق ہیں کہ بے حس بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت اسی وقت ایک غیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں کہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے، کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو؟ اور اگر چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے دل سے نکل کر اڑ گیا جو در حقیقت ایمان تھا۔ مجھے سارے قصے میں اخیر کا یہ مضمون لکھوانا تھا، ورنہ اصل واقعہ تو آپ بیتی میں مفصل آ چکا ہے، اور صوفی اقبال صاحب نے اسی سے اکابر کے سلوک میں نقل کیا ہے، اور حکیم الیاس صاحب نے اس واقعے کو شیخ اندلس کا ایک عجیب وہی برتناک واقعے کے نام سے مستقل رسالے کی صورت میں بھی شائع کیا ہے۔ یہ تکبر ایسی بری بلا ہے کہ شیخ المشائخ تک کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی محض اپنے فضل کرم سے اس مصیبت عظمیٰ سے بچائے، آمین۔ آج ہم ایمان والے کو حقیر سمجھتے ہیں، آج ہم مؤذنوں کو حقیر سمجھتے ہیں، امام صاحب کو حقیر سمجھتے ہیں، آج ہم طلبہ کو حقیر سمجھتے ہیں، غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہاں بت پرستوں کو صلیب پرستوں کو حقیر سمجھنے پر کیا سے کیا